إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم للزكاة فاعلون. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ان سب پر، آمین۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جس چیز کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دلانی ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر بہت مقامات پر اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اور جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض، اور جس طریقے سے نماز کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ کنڈیشن ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں، کچھ کنڈیشن۔ پہلے اس کی اہمیت دیکھیے۔ ایک حدیث رسول کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ توحید کا اقرار کرنے کے بعد اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان کے اوپر لازمی ہے وہ نماز ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ زکوٰۃ کا آتا ہے۔ اس حدیث کے اندر اسلام کی بنیاد کہا گیا ہے ان کو، اسلام کی بنیاد، اسلام کے پلر، اسلام کے ستون
اسلام کی بنیادیں، اور بنیادیں جتنی مضبوط ہوں گی اوپر کی عمارت اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی۔ اگر آپ کی بنیادیں کمزور ہیں تو عمارت آپ کی مضبوط نہیں ہو سکتی، اور ایسی عمارت ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے، کب تیز آندھیاں آئیں اور وہ دھڑام سے گر جائے، کب طوفان آئے اور وہ کٹاس سے نیچے آ جائے، کب زلزلے کا ایک چھوٹا سا بھی جھٹکا آئے اور وہ پوری عمارت زمین بوس ہو جائے، تہس نہس اور برباد ہو جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان اپنی عمارت کو مضبوط کرنے کے لیے بنیادوں کو مضبوط کر کے صحیح طریقے سے بڑھواتا ہے، بہترین مال لگاتا ہے، مضبوط کرتا ہے، بار بار مستری سے کہتا بھی جاتا ہے کہ دیکھو کوئی کمی مت چھوڑنا اس کے اندر، مجھے بہترین عمارت چاہیے، اونچی عمارت چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو بنیاد مضبوط کرنا پڑے گا۔ قربان جائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے اسلام کی بنیاد مضبوط کرنا ہے تو یہ 5 چیزیں بڑی مضبوط کرنا پڑے گی۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ زکات۔ ہمارا یہ جو جسم ہے، ہم جو نماز ادا کرتے ہیں تو نماز ادا کرنے کے پیسے نہیں لگتے، لیکن جسم کی طاقت لگتی۔ آپ کو کھڑا رہنا ہے، آپ کو سجدے میں جانا ہے، آپ سو رہے ہیں، فجر کی اذان کی آواز سنی، آپ کو اٹھنا ہے، یہ آپ تھکے ہوئے آئے، آپ چاہتے ہیں کہ میں سو جاؤں لیکن عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو نہیں سکتے۔ تو یہ جو نماز ہے یہ انسان کے جسم کی عبادت، اور یہ جو زکات ہے یہ انسان کے مال کی عبادت۔ آپ نے اپنے جسم کو اچھا کر لیا، اپنے جسم کا حق ادا کر دیا نماز پڑھ کر، لیکن آپ نے کیا اپنے مال کا حق ادا کیا؟ کیا آپ نے اپنے مال کو ٹھیک کر لیا زکات ادا کر کے؟ اور اگر نہیں کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک 5 سوال قیامت کے دن بندے سے پوچھے جائیں گے اور اس کا جواب جب تک بندہ نہیں دے دے گا اپنے پیر کو اللہ کے سامنے سے ہلا نہیں سکتا۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پہ خرچ کیا، یہ جواب دینا پڑے گا۔ تو اس تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک چیز دی ہے، زکات۔ یہ لفظ بہت بار سنا ہے، آج اس زکات کو سمجھتے ہیں کہ زکات کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ زکات عربی لفظ ہے اور ہم اس کو اپنی زبان میں بھی اسی طریقے سے بولتے چلے آئے ہیں اور اس کو اسی طریقے سے سنتے اور سمجھتے چلے آئے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اس زکات کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ یہ لفظ زکات ہمارے لیے کتنا بڑا انعام اللہ رب العالمین کی طرف سے رکھتی ہے۔ زکات کے معنی عربی زبان کے اندر ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھنا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ زکات کے معنی عربی زبان کے اندر ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھ جانا۔ جب انسان اپنے مال میں سے زکات نکال دیتا ہے جتنی اس کے اوپر فرض ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین آٹومیٹکلی اس کے مال کے اندر بڑھوتری کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو میری بات پر تو آپ کسی دن یہ دیکھ لیجئے کہ آپ اس سال جتنی آپ کے اوپر زکات بنتی ہے اتنی نکالیے، اپنی من کی نہیں کہ بنی تو کتنی تھی لیکن نکالی کچھ اور، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنی نہیں، جتنی بن رہی ہے ایک ایک پائی کو جوڑ کر سارا نکال دیجئے کہ نہیں یہ ہم استعمال کر ہی نہیں سکتے، یہ تو میرا ہے ہی نہیں، یہ تو گندگی ہے، اس کو تو نکالنا ہے مجھے۔ آپ نکال دیجئے اپنے مال میں سے زکات۔ میں گارنٹی لے رہا ہوں اگلے سال جتنی آپ نے زکات نکالی جتنے پیسوں میں اس سال، اگلے سال آپ اس سے زیادہ پیسوں میں زکات نکالیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ کم ہو ہی نہیں سکتا آپ کا پیسہ، کاروبار بھلے ہی نہ چلے، بزنس بھلے ہی نہ چلے، لیکن اللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں سے آپ کی وہ پورتی کروائے گا اور آپ کو کہیں نہ کہیں سے دے گا۔ اگر آپ نے آج اس سال ایک ایک پیسہ جوڑ کر جمع کر کے لکھ کر سب کچھ اندازہ کر کے 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اس 1 لاکھ روپے میں سے آپ نے زکات نکال دی،
انشاءاللہ اگلے سال وہ آپ کا 1 لاکھ سے زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیجیے، اس سال کر کے دیکھ لیں، اگلے سال مجھ سے مل لینا۔ اور جو لوگ نکالتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا اس بات کا۔ میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب میں نے جب زکوٰۃ نکالی تھی تو میرے اوپر 5,000 بن رہی تھی، آج میں 25,000 نکالتا ہوں، آج میں 50,000 نکالتا ہوں، آج میں 1 لاکھ روپے نکالتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے خود بتایا۔ تو زکوٰۃ خود اپنے اندر برکت چھپائے ہوئے ہے، کیونکہ عربی زبان میں زکوٰۃ کے معنی ہوتا ہے بڑھوتری۔ اب جب اس کو اللہ جس کو کہہ دے کہ یہ بڑھنا ہے کیسے گھٹ سکتا ہے؟ اسے کون گھٹا؟ تو زکوٰۃ کے معنی عربی زبان میں بڑھنا۔ اب یہ بڑھنا 2 طریقے سے ہو سکتا ہے۔ پہلا بڑھنا تو یہ کہ آپ کے مال میں اضافہ ہو جائے، مال میں زیادتی ہو جائے، مال بڑھ جائے۔ اور دوسرا یہ کہ جب کل قیامت کے دن آپ اللہ کے یہاں پہنچے تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ جائیں۔ وہاں بھی تو بڑھانا ہے نا، ورنہ ادھر کام نہیں چلے گا، ادھر کام چل جائے گا ادھر کام نہیں چلے گا۔ تو مال میں اضافہ ہوا زکوٰۃ نکالنے سے تو دنیا آپ کی بہتر، اور زکوٰۃ نکالنے سے آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو گیا۔ تو زکوٰۃ کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں کسی چیز کا بڑھ جانا۔ تو یہ زکوٰۃ مال کو بھی بڑھا دیتی ہے اور نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو بھی بڑھا دیتی ہے، اگر آپ نے نیت، خلوص نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ زکوٰۃ نکالی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ایک بات اور بتاتا ہوں۔ یہ تو ہوا ایک معنی عربی زبان میں زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی عربی زبان کے اندر ہوتا ہے پاکیزگی۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، کسی چیز کا پاک ہو جانا۔ جب جس مال کے اندر سے زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے اللہ رب العالمین اس مال کو پاک کر دیتا ہے۔ آپ کا مال حلال ہو گیا، آپ کا مال طیب ہو گیا۔ اب جب یہ مال حلال ہو گیا، جب یہ مال پاک ہو گیا، اب آپ اس کے ذریعے استعمال کریں گے اپنے بدن پر، کپڑا پہنیں گے تو وہ بھی حلال، نماز پڑھیں گے تو وہ بھی قبول ہو رہی، اس کے ذریعے سے حج کرنے جا رہے ہیں تو بھی وہ قبول ہو رہے ہیں، اگر اس کے ذریعے سے عمرہ کر رہے ہیں تو بھی قبول ہو رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں اس مال کے ذریعے سے وہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مال کو حلال کر لیا، مال کو پاک کر لیا زکوٰۃ نکال کر۔ تو زکوٰۃ کے ایک معنی پاکیزہ کرنا، پاکیزگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب زکوٰۃ کا ایک اور معنی دیکھیے۔ اب یہ پاکیزگی 2 طریقے کی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، یہ پاکیزگی مال کی ہو سکتی ہے کہ آپ کا مال پاک ہو جائے، اور جب مال پاک ہوگا تو آپ کے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہونے لگیں گے، کیونکہ وہ حلال ہو گیا مال۔ اب اس کے ذریعے سے آپ جو بھی کریں گے اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ دوسری پاکیزگی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو یہ زکوٰۃ آپ کو گناہوں سے پاک کر کے لے جائے گی، یہ آپ کو آپ کے گناہ ختم کروائے گی، یہ آپ سے آپ کے گناہ ختم کروا دے گی۔ اللہ کے یہاں جب پہنچیں گے تو آپ گناہوں سے پاک پہنچیں گے۔ تو زکوٰۃ کے معنی بڑھنا، مال بھی بڑھے گا، نامہ اعمال میں اضافہ بھی ہوگا، نیکیاں بڑھیں گی۔ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی، مال پاک ہوگا اور آپ انسان گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اب ایک اعتراض، میں نے اگر یہ کہا کہ آپ 1 لاکھ روپے میں سے مان لیجیے کسی کے پاس 1 لاکھ روپے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے تقریباً 2,500۔ اب وہ میں نے اس سے کہا کہ آپ نکالو گے اس میں سے 2,500 روپے تو آپ کا پیسہ بڑھ جائے گا۔ اس نے 1 لاکھ میں سے زکوٰۃ نکالی اور اس کے بعد میں اس نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے بڑھ جائے گا، یہ تو 97,500 رہ گیا، یہ 1 لاکھ میں سے کم ہو گیا، اور آپ تو بول رہے تھے کہ بڑھ جائے گا۔ مجھے تو لگا کہ جیسے ہی میں زکوٰۃ نکالوں گا یہ 1 لاکھ کا 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ بن جائے گا، لیکن یہ تو 97,500 رہ گیا، بڑا کہاں؟ تو اس کا بھی علاج ہے اپنے پاس۔ مثال کے طور پر
کسی انسان کے گھر میں کوئی پیڑ لگا ہوا ہے، کوئی پیڑ لگا ہوا ہے، جب یہ پیڑ دھیمے دھیمے کر کے بڑا ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پیڑ کے اندر کبھی کبھی پتے پیلے ہو جاتے، کچھ کلیاں مرجھا جاتی، کچھ پھل سڑ جاتے، کچھ ٹہنیاں خراب ہو جاتی، کچھ شاخیں برباد ہو جاتی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ جی نہیں، اگر آپ ایسے ہی چھوڑیں گے تو پورا پیڑ خراب ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن وہ کیڑا، وہ سڑان، وہ خراب، وہ پورے پیڑ کو سڑا کے رکھ دے گا، خراب ہو جائے گا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ کینچی لیتے ہیں، کینچی لے کر آپ نے یہ پتی کاٹی، وہ پھل ہٹایا، یہ ٹہنی کاٹی، وہ شاخ ہٹائی، آپ نے اس کو چھانٹ دیا، کاٹ دیا۔ اب کیا ہوا؟ جب آپ نے اس کو کاٹا تو وہ جو پیڑ جو پہلے بڑا لگ رہا تھا اب وہ چھوٹا لگے گا آپ کو، ابھی آپ کو وہ پیڑ چھوٹا لگے گا کیونکہ آپ نے اس میں سے کچھ چیزیں ہٹا دی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو نہ ہٹاتے تو آپ کا پورا پیڑ برباد ہو جاتا، لیکن آپ نے ہٹایا تو اب یہ جو آپ نے اس سے گندگی کو دور کیا ہے، اب یہ پیڑ اس سے زیادہ بڑا ہو جائے گا جتنا پہلے تھا، اس سے زیادہ اچھا ہو جائے گا جتنا پہلے تھا، اس سے زیادہ پھل لائے گا جتنا پہلے تھا، اس سے زیادہ ہرا ہوگا جتنا پہلے تھا، اس سے زیادہ خوبصورت لگے گا جتنا پہلے تھا۔ یہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے یہ کم ہو رہا ہے، اور اگر اب بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ایسے سمجھ لو، ایک انسان ہے، وہ نہانے بیٹھا، اس کے بدن پر میل لگا ہوا ہے، جسم پر میل ہے۔ اب جسم پر جب میل ہے، وہ نہانے کے لیے بیٹھا، اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں بدن اگر رگڑوں گا تو میرے جسم کے اوپر جو میل لگا ہوا ہے یہ میرے جسم سے کم ہو جائے۔ تو عقل مندی کس بات میں ہے؟ وہ میل چھوڑ دے یا رگڑ کر ہٹا دے، کم ہوتا ہے ہو جانے دے۔ عقل مندی اس بات میں ہے کہ اپنے بدن کو صاف کرنے کے لیے اس میل کو رگڑ کر نکال دے، اس سے اس کا بدن بیماریوں سے بچ جائے گا اور اس سے بدن خوبصورت لگنے لگے گا، میل کچل ختم ہو جائے گا۔ تو بظاہر اس کے رگڑنے سے اس کے بدن سے میل دور ہوا، اس کے بدن سے وہ چیز ختم ہو رہی ہے، دور ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے دور ہونے کی وجہ سے اس کا بدن تازہ، فربا، خوبصورت، موٹا اور اچھا دکھنے لگا۔ یہی زکوٰۃ کا مال۔ آپ کو لگے گا یہ کم ہو رہا ہے، لیکن یہ کم ہونے سے اللہ رب العالمین بڑھائے گا آپ کو، بالکل اس پیڑ کی طرح جس کی میں نے ابھی آپ کو مثال دی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہو اگر زکوٰۃ کے تعلق سے، تو میں 2-4 باتیں اور کروں گا زکوٰۃ کے بارے میں۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی، اور ایک حدیث میں آپ کو اور بتاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ تو جب نبی کی وفات ہوئی، جب نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو کچھ گروپ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہہ دیا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ تو ٹیکس ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے یہاں مسلمانوں کو لگتا ہے کہ میں نے کمایا، میں نے محنت کی، میں نے ایسے کمایا، میں نے ویسے کمایا، میں نے محنت کی، میں راتوں کو جاگا، میں دن کو دوڑا بھاگا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تب جا کے یہ اکٹھا۔ ارے جناب، وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کے پاس میں اکٹھا ہو گیا ہے، وہ اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر کہ آپ کے پاس میں اکٹھا ہو گیا، ورنہ ایک جھٹکے میں اللہ رب العالمین آپ کو کہاں سے کہاں پٹک دے گا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے کمایا، آپ نے اپنی صلاحیتوں سے کمایا، اللہ رب العالمین دیتا ہے تب انسان کو ملتا ہے۔ اور اگر پھر بھی کسی کو لگتا ہے کہ میں نے کمایا، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ہم سے ٹیکس لیا جا رہا ہے زکوٰۃ کے نام پر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ کچھ گروپ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، حدیث کے الفاظ سنو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں سے لڑوں گا، میں ایسے لوگوں سے قتال کروں گا، میں ایسے لوگوں کے خلاف
مسلمانوں کی فوجیں لے جا کر ان سے لڑائی کروں گا۔ من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز کے درمیان میں اور زکوٰۃ کے درمیان میں فرق کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز پڑھتے رہیں گے، نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں، جیسا کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے۔ آرام سے آئے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنایا، مسجد میں اے سی بھی لگی ہوئی ہے، بہترین سے پنکھے چل رہے ہیں، آرام سے آ کے تھوڑا من ہو گیا تو لیٹ بھی گئے، ٹھنڈا ٹھنڈا فرش بڑا بڑھیا لگ رہا ہے، یہ تو ہم کر لیں گے، اس میں ہمارا کیا جا رہا ہے؟ اب جب نکالنا پڑ رہا ہے، کچھ دینا پڑ رہا ہے، تب طبیعت پہ بوجھل محسوس ہو رہا ہے۔ ہمارے چلتا ہے نا، یہ پنکھا کیسے نہیں چل رہا، یہ اے سی خراب کیوں ہے، یہ لائٹ کیوں نہیں جل رہی، یہاں لوٹا کیوں پڑا ہوا، یہاں چٹائی کیوں نہیں بچھی، یہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ یہ کولر کیوں خراب ہو گیا، یہ فلاں، اور خاص طور سے رمضان میں کرتے۔ لیکن آپ سے کہیں ٹھیک ہے کولر خراب ہے، آپ دیجیے پیسہ کولر صحیح کرانے کے، تو یوں چل لیں گے آپ۔ تو آپ کچھ کریے، اللہ نے آپ کو بھی اس لائق بنایا۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا، مسجد کے ذمہ داروں سے اللہ کے جو سوال ہوں گے وہ تو ہوں گے ہی، لیکن بچ آپ بھی نہیں پائے۔ اگر آپ جس مسجد کے نمازی ہیں، سوال آپ سے بھی پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا، آپ کیا کرتے؟ صرف فائدہ اٹھاتے تھے مسجد کی چیزوں سے، دوسرے لوگ جو صدقہ اور خیرات کرتے تھے اور جو مسجد کے اندر انتظامیہ لگایا کرتی تھی، آپ صرف فائدہ اٹھانے کے لیے جاتے تھے، سوال تو آپ سے بھی پوچھا جائے گا، بچیں گے آپ بھی نہیں۔ تو نماز پڑھ لیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایسے لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں سے جہاد کروں گا، لڑائی کروں گا، قتال کروں گا جو نماز کے درمیان میں اور زکوٰۃ کے درمیان میں فرق کرتے ہیں۔ فإن الزکاۃ حق المال، جس طریقے سے نماز انسان کے جسم کا حق ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ اس کے مال کا حق ہے۔ واللہ لو منعونی قالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم الى منعه، اللہ کی قسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، ساری دنیا جانتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے نرم دل کے آدمی تھے۔ بولو غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ ساری دنیا جانتی ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں سب کہتے ہیں سخت مزاج تھے، ابو بکر کے بارے میں کہتے ہیں نرم مزاج تھے۔ جو نرم مزاج ہے اس کے الفاظ سنو، کہہ رہا ہے کہ میں جنگ کروں گا، اور ساتھ ہی فرمایا واللہ لو منعونی اقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ نبی کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ کے نام پر نکالا کرتے تھے، اور نبی کے جانے کے بعد اب اس بکری کے بچے کو یہ روک لیتے ہیں، زکوٰۃ میں نہیں دیتے ہیں، لقاتلتهم علی منی، تو میں اس پر بھی ان سے لڑائی کروں گا۔ یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے زکوٰۃ، ہم نماز کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور ہے بھی بڑی، لیکن نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے اسلام کے۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا، اس میں تو اناق کا لفظ ہے جس کے معنی بکری کا بچہ ہوتا ہے، ایک حدیث کے اندر آیا وفی روایت، ایک حدیث کے اندر آیا ہے واللہ لو منعونی اقالا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ لوگ اونٹ کے گلے میں باندھی جانے والی رسی کو بھی اگر یہ روک لیں گے، زکوٰۃ میں اس کا نام آ رہا ہے، زکوٰۃ میں اس کو نکالنا چاہیے، لیکن یہ اس رسی کو بھی جس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے جو اونٹ کے گلے کے اندر باندھی جاتی ہے، فرمایا اگر اس رسی کو بھی یہ لوگ روک لیتے ہیں تو اللہ کی قسم میں ان سے جنگ کروں گا، میں ان سے لڑائی کروں گا۔ یہ معاملہ ہے زکوٰۃ۔ آپ اس کو بالکل وہ نہ سمجھے کہ ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک آیت سناتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جس کو اللہ نے مال دیا، سونا دیا، چاندی دی، پیسہ دیا، مال دیا، اور وہ اس کو سمیٹ کے رکھتا ہے، اس کو بٹور کے رکھتا ہے، اس کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے
सेंत सेंत कर गिन गिन कर रखता है, बड़े अच्छे से रखता है, ताले लगा लगा के रखता है, देख देख कर उसको कुछ भी होता है, मेरे पास तो इतना है, मैंने तो इतना इकट्ठा कर लिया, मैंने तो इतना जमा कर लिया। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लज़ीना यकरिज़ून अज़्ज़हब वल फिज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और वो अल्लाह के रास्ते में उसमें से खर्च नहीं करता, मस्जिदों को नहीं देता, मदरसों को नहीं देता, गरीबों को नहीं देता, यतीमों को नहीं देता, और जहाँ जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है वहाँ पे सदका नहीं करता, खैरात नहीं करता, ज़कात नहीं निकालता, तक़सीम नहीं करता। वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ओ मेरे नबी ऐसे लोगों को आप दर्दनाक अज़ाब के बारे में खबर दे दीजिए, इनको बता दीजिए मेरे दर्दनाक, सिर्फ अज़ाब नहीं का, बेअज़ाब नहीं का, बेअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब। कोई मर जाता है और कोई दर्दनाक मौत मरता है तो हम लोग कहते हैं बड़ी दर्दनाक मौत हुई है उसकी, तो ये दर्दनाक जो होता है ना, ये बड़ा खतरनाक लफ्ज़। फरमाया वबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, और ये आगे वाली जो आयत है ये हम जैसे लोगों के लिए है। अल्लाह का कुरान कहता है यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, उस माल को जिसने दुनिया के अंदर समेट समेट के इसने रखा होगा, इकट्ठा कर करके रखा होगा, उस माल को समेटा जाएगा और जहन्नम के अंदर, जहन्नम की आग पे उसको तपाया जाएगा, उसको गर्म किया जाएगा। जैसे लोहार को देखा है ना, भट्टी के ऊपर लोहे को गर्म करता है, इसी तरीके से गर्म कर दिया जाएगा सारे माल को, चाहे वो चांदी हो, सोना हो, माल हो, किसी भी शक्ल में हो। फरमाया फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, फिर उसके बाद उसका वो गर्म माल जो आग में, और कौन सी आग, दुनिया की आग नहीं, जहन्नम की आग के अंदर जिसको सेंका गया होगा, गर्म किया गया होगा, तपाया गया होगा, वो माल उठाया जाएगा और उसकी पेशानियों पे चिपका दिया जाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम, और उसके पहलू पर भी चिपका दिया जाएगा, व ज़ुहूरुहुम, और उसकी पीठ पर भी चिपका दिया जाएगा, और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, यही तो तेरा माल है जिसको तू दुनिया के अंदर इकट्ठा करके रखा करता था, यही तो तेरा माल है जिसको देख कर तो कुछ हुआ करता था, यही तो तेरा माल है जिसको तू खजाना बना बना के रखा करता था। फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, तो तूने जो इकट्ठा करके रखा था उसका तुम मजा चख ले, उठा मजा, अब मजा ले। दुनिया में लोग क्या सोचते हैं, माल ज्यादा होगा मजे ज्यादा आएंगे। अल्लाह कहेगा फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, अब चखो मजा, ये है असल मजा, इसको चखो लो। अच्छा, अब एक और करने की बात यह, इस आयत के अंदर 3 चीजों का नाम लिया, पेशानी पर, पहलू पर और पीठ पर, तीनों जगह पर वो माल चिपका दिया जाएगा गरम पर। जनाब हमारी हालत तो ये है कि जो लोहार लोहा गरम करता है भट्टी के ऊपर, हम उसे नहीं छू सकते, हम उसे नहीं छू सकते, हमारी हालत ये है। और जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा बड़ी हुई है, 70 गुना ज्यादा, उस आग का तपा हुआ माल है, और वो चिपका जा रहा है, कहाँ, पेशानी पर, कहाँ, पहलू पर, कहाँ, पीठ पर। क्यों? इसलिए कि जब किसी से मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, या किसी और दूसरे काम के लिए जब उससे मांगा जाता है सदका करो, खैरात करो, ज़कात करो, तो इंसान आया, उसने सामने से मांगा, तो आप सोच रहे हैं दूं कि नहीं दूं, अभी आपके सामने है वो, आप सोच रहे हैं दें कि नहीं दें, फिर आपने सोचा ये इधर उधर देखे और मैं निकलूं, ये इधर उधर देखे और मैं निकलूं, तो पहले आपने सुना। तो कुछ लोगों की आदत तो ये होती है कि नजर बचा के निकलते, और कुछ लोगों की आदत ये होती है जैसे ही उन्होंने किसी को देखा ऐलान करते हुए कि अल्लाह के रास्ते में दो, मस्जिद के लिए दो, मदरसे के लिए दो, तो उनके माथे पे ना शिकन आ जाती, ये तो हर हफ्ते खड़े हो जाते, ये तो हर हफ्ते कहने लगते हैं, इनका तो काम ही ये बन गया, ये मस्जिद वाले ऐसे ही हैं, ये मदरसे वाले ऐसे ही हैं, ये तो ऐसे ही आते रहते। तो देखिए, एक तो दे नहीं रहा है, ऊपर से त्योरी चढ़ा रहा है, माथे पे शिकन ला रहा है। अल्लाह कहता है अच्छा मेरे काम में, और तू त्योरी चढ़ाने वाला कौन होता है? तो सबसे पहले तेरी अकल खत्म करता हूं, इसके माथे पे लगाओ, ये माल माथे पे लगाओ। तो सबसे पहले माथे पर। और कुछ लोगों की आदत होती है कि वो देखते हैं कि इनको घेर लिया लोगों ने, अब निकलो,
تیزی سے. تو جیسے ہی دیکھا کہ نظر ہٹی تو درگھٹنا گھٹی, ایسے کہتے ہیں نا, نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی. تو بس جیسے ہی دیکھا کہ اس کی نظر ہٹی, فوراً پٹاخ سے پہلو بدلا اور یوں نکلے. اللہ کہے گا یہ تجھے بڑا شوق تھا یہ پہلو دکھانے کا, لگاؤ اس پہلو پر بھی لگاؤ, یہاں پر بھی چپکاؤ. اور جب آپ نے دیکھا کہ وہ تو وہاں رہ گئے, میں تو نکل آیا, جان بچی لاکھوں پائے, بچ گئے. اچھا یہ پیٹھ دکھا کے جو تم بھاگے ہو نا, اللہ فرمائے گا کہ پیٹھ پہ بھی چپکاؤ. یہ تین ہی کام ہے, آپ پہلے دیکھیں گے, پھر بچیں گے اور نکلیں گے. یہ تین کام میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان تینوں جگہ پر وہ مال تپا تپا کے رکھ دیا جائے. آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں. اس لیے میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جس کے اوپر جتنا بن رہا ہے اپنی منمانی نہیں, اللہ کی مرضی کے مطابق جتنا بن رہا ہے اتنا, جتنا آپ کا من کرے اتنا نہیں, جتنا آپ کے اوپر بن رہا ہے اتنا نکالیے اور دیجیے اللہ کے راستے میں. آج لوگوں کو ضرورت بھی, حالات دیکھ رہے ہیں آپ, حالات دیکھ رہے ہیں آپ, آج لوگوں کو ضرورت بھی ہے. تو یہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں آپ ان کو زکوٰۃ دیں, چاہے وہ غریب ہو, فقیر ہو, مسکین ہو, محتاج ہو, مدرسے کے ہو یا کسی بھی طریقے کے ہو, اگر ان کو اگر ان کو ضرورت. اور یہاں پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا, حالانکہ مجھے نہیں کہنا چاہیے, لیکن قوم کی بے حسی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. آج آپ کو پتا ہے جب سے لاک ڈاؤن لگنا شروع ہوا ہے, سب سے زیادہ اگر کوئی طبقہ پریشان ہے, سب سے زیادہ اگر کسی کو پریشانی ہے تو وہ علماء ہے. آپ کو اندازہ ہے لاک ڈاؤن کے 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد کام کاج کھل گئے, کام ہونے لگا, فیکٹریاں کھل گئی, لوگ اپنی گاڑیاں لے کے روڈوں پر بھی نکل آئے, سارے کام بھی ہونے لگے. اور جب سے لے کے اب تک, جبکہ سنا یہ جا رہا ہے کہ دوبارہ لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے, اللہ کے کرم سے کچھ مال کما بھی لیا, کچھ مال اکٹھا بھی کر لیا, لیکن مدرسوں کی حالت دیکھیے ویسے کی ویسی بنی ہوئی. مدرسے نہ پہلے کھلے تھے نہ مدرسے اب کھلے. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے, لاکھوں علماء روزی روٹی سے چلے گئے, لاکھوں علماء جن کے گھروں کے اندر پریشانیاں چل رہی ہیں لیکن وہ کسی سے کہہ نہیں سکتے. کون خیال رکھے گا, اس طبقے کو کون دیکھے گا؟ عید کا موقع آ رہا ہے, لوگ عید کے موقع پر اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے رمضان میں خرچے بڑھ جاتے ہیں, عید کے موقع پر خرچے اور بڑھ جاتے ہیں. کبھی آپ نے کسی عالم سے اپنے محلے کے یا اپنی جان پہچان کے, آپ کو اللہ نے اگر دے رکھا ہے, فون کر کے پوچھا شیخ کوئی ضرورت ہو تو بندہ حاضر ہے, میرے لائق جو بھی ہو آپ بالکل بتا دیجیے. کبھی آپ نے یہ ذمہ داری سمجھی؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے. میں اس فیلڈ کا ہوں, میں اس لائن کا ہوں, مجھے پتا ہے کہ لوگوں کی حالت کیا ہے. اور خاص طور سے اس وقت جو حافظ ہے, جو عالم ہے, جو علماء طبقہ ہے, وہ کس طریقے کی پریشانیوں میں مبتلا ہے. لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظہ کرانا, مولوی بنانا چھوڑ دیا. میں کتنے لوگوں سے ملا جنہوں نے کہا نہیں کام سکھائیں گے, مولوی نہیں بنائیں. یہ حالت ہو گئی ہے بات. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ ان علماء کا بھی خیال رکھیں, ان حفاظ کا بھی خیال رکھیں, چاہے وہ مدرسوں میں پڑھانے والے ہو, چاہے وہ مسجدوں کے اندر پڑھانے والے ہو. ایسے لوگوں کو دینا یہ آپ کے اوپر لازمی ہے, ذمہ داری ہے. یہ آپ ان کا بھی خیال رکھیں. اور دیکھیے علماء بڑے خوددار ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, علماء بڑے خوددار ہوتے ہیں. یہ بھوکے تو رہ لیں گے لیکن کہیں گے نہیں کسی, بھوکے رہ لیں گے لیکن کہیں گے نہیں کسی سے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ فون کر کے ان سے معلوم کریں, یا آپ ان سے ملیں اور آپ ان سے معلوم کریں تو وہ آپ کو منع کر دیں. تو آپ کا کام کیا ہے کہ آپ عید کے تحفے کے طور پر, نذرانے کے طور پر لفافے میں رکھ کر کچھ بھی ان کی جیب میں ڈال دیے گئے, میرے بچوں کی طرف سے مٹھائی ہے, کپڑے ہیں وغیرہ کچھ بھی. یہ ہماری ذمہ داری. علماء ختم ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا بند کر دیا, کہاں جائیں گے؟ تو اس وقت بہت ضرورت ہے. اور ایسے لاک ڈاؤن کے موقع پر اپنے آس پاس کے ایریے کو دیکھیے, اپنے گھر کے اگل بغل کے لوگوں کو دیکھیے, ان کی یہاں ہے کہ نہیں, کھا رہے ہیں صحیح سے کہ نہیں کھا رہے, کس پریشانی میں مبتلا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ بیمار ہیں اور بیٹھے ہوئے کہ دوا کے پیسے نہیں, ایسا تو نہیں کہ گھر کے اندر جوان بیٹیاں ہیں لیکن بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ شادی کے پیسے نہیں. یہ ہماری ذمہ داری. بہت باتیں ہیں کہنے کو, دیکھیے وقت بڑی تیزی سے بھاگتا چلا جا رہا ہے. اور ابھی تو میں نے آپ سے کچھ کہا بھی,
پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. فی الحال اتنی باتیں زکوٰۃ کے تعلق سے آپ یاد رکھیے اور اس کو آپ جوڑیے گھر پہ جا کے جتنا نکلتا ہے. آپ کو جوڑنا کیسے وہ میں بتا دیتا ہوں 2 منٹ کے اندر. 7.5 تولے سونا, 52.5 تولے چاندی. جس آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو بازار میں ریٹ معلوم کرے اور بازار میں ریٹ معلوم کر کے وہ دیکھے کتنے کا ہے. اس کے بعد جتنا بھی اس کے اوپر بن رہا ہو 7.5 تولے ہو یا 7.5 تولے سے اور اوپر ہو, چاہے وہ جینٹس ہو چاہے وہ لیڈیز ہو, دونوں کے لیے ہے یہ زکوٰۃ, ان کو بھی نکالنا ہے. وہ دیکھیں بازار میں ریٹ معلوم کریں سونے کا, سارے 7.5 تولے کے پیسے کو جوڑیں اور اس میں سے 2.5% نکال لیں. 2.5% اس میں سے نکالیں. اسی طریقے سے کسی کے پاس سونا نہیں لیکن چاندی ہے, کتنی 52.5 تولے چاندی, تو وہ 52.5 تولے چاندی کے ریٹ معلوم کرے کہ بازار میں کیا ہے. اب اس سے اوپر جتنی چلی جائے, 52.5 تولے سے اسٹارٹنگ ہے, 52.5 تولے سے اوپر جتنی چلی جائے پھر آپ بازار میں ریٹ معلوم کریں, اس کے پیسے جوڑیں اور جتنا پیسہ بنتا ہو اس میں سے 2.5% نکال کر زکوٰۃ ادا کریں. ایک تیسری بات, کسی کے پاس سونا نہیں, کسی کے پاس میں چاندی نہیں لیکن مال ہے, پیسہ ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ یہ دیکھے کیا میرے پاس میں اتنا پیسہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آج کے دن میرا خیال ہے کہ 52.5 تولے چاندی 38,000 روپے کے آس پاس آئے گی. 38 یا 39,000 روپے کے آس پاس آپ کو مل جائے گی. تو آدمی یہ دیکھے کیا میرے پاس میں اتنا روپیہ ہے کہ میں اس سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہوں. اگر اس کے پاس میں اتنا روپیہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب وہ اس میں سے 2.5% نکالے گا, اس میں سے 2.5% نکالے گا. اب اس کے پاس میں اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولے نہیں, وہ 52.5 کلو خرید سکتا ہے, اتنا ہے کسی کے پاس میں. تو پھر وہ جوڑے کتنے کا ہوا اور جتنا بنتا ہے اس میں سے 2.5% نکال دے, یہ اس کی طرف سے زکوٰۃ نکلے گی. یہ فرض ہے, ورنہ تیار ہو جائیے وہی یوم یوم علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ زکوٰۃ کے تعلق سے چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.